بلال اور ایمان کو تو ایک دوسرے کی شکل میں سمجھو صبر کا پھل مل چکا ہے۔ دونوں ہی اپنی آنے والی زندگی کے خواب آنکھوں میں سجا کے بہت خوش ہیں، لیکن آہت سے تو ان کی خوشی برداشت ہی نہیں ہو رہی۔ بار بار اس کی نگاہوں میں وہی منظر گھومتا رہتا ہے جب بلال نے ایمان کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کی کلائی میں گھڑی باندھی تھی اور ایمان کے چہرے پہ خوشیوں کے رنگ بکھر گئے تھے۔ آہت کو یاد آتا ہے کہ جب اس نے ایمان کو پائل گفٹ کی تھی تب بھی تو ایمان اسی طرح سے خوش نظر آ رہی تھی۔ اب آہت جب سب سے الگ تھلگ چھت پہ اداس مجنوں بیٹھا ایمان کی یادوں میں گم ہوتا ہے تو اتفاق سے تیمور کی نظر آہت پہ پڑتی ہے اور وہ آہت کی حالت دیکھتے ساتھ ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ابھی تک ایمان کو اپنے دل سے نکال نہیں پایا۔ تیمور سوچتا ہے کہ میں نے کتنی کوشش کی تھی کہ آہت کو ایمان سے شدید نفرت ہو جائے، لیکن میری تمام کوششیں ناکام جاتی نظر آ رہی ہیں، اور اگر آہت کی یہی حالت رہی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان سے کانٹیکٹ کرے اور اسے سب پتہ چل جائے کہ ایمان اور اس کے درمیان میں دوریاں پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اس سے پہلے کہ آہت کوئی ایسا اقدام کرے مجھے جلد سے جلد آہت کو ایمان سے اتنا دور کرنا ہوگا کہ دوبارہ کبھی چاہ کے بھی ایمان کی خواہش دل میں نہ لا سکے، کیونکہ ایمان صرف اور صرف میری ہے۔ پہلے اسے ٹھکانے لگاتا ہوں اور اس کے بعد اس بلال کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ تبھی تیمور اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ کو آہت اور ردا کی شادی پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے تھی۔ آپ کو اندازہ ہے نا کہ آہت کے دل میں ابھی بھی ایمان کے لیے سافٹ کارنر ہے۔ اگر یہ ایمان کے ساتھ مل گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ سب مل کے ہمیں کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آہت پھر سے ایمان کی طرف مائل ہو، آپ کو چاہیے کہ اس کی شادی جلد سے جلد کریں تاکہ آہت کی زندگی سے ایمان کا چیپٹر پرماننٹلی کلوز ہو جائے۔ ادھر زارا کو جب پتا چلتا ہے کہ بلال نے فائنلی ایمان کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا ہے تو زارا تو بلال کے اس فیصلے پہ بہت خوش ہے، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو بہرحال زارا کو ہی ہونے والا ہے۔ یہی واحد طریقہ ہے تیمور کے دل سے ایمان کو نکالنے کا۔ اتنے میں لیلا وہاں آتی ہے تو اسے تو ویسے ہی آج کل زارا پہ بہت غصہ آتا ہے کہ یہ آج کل کچھ زیادہ ہی خود سر ہو رہی ہے، اپنے بھائی کے ڈی سی بننے کے بعد کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ تبھی زارا پہ طنز کے تیر پھینکتی ہے تو زارا بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے لیلا سے کہتی ہے کہ ذرا اپنے بھائی آہت پہ نظر رکھو، جب سے اسے بلال اور ایمان کی شادی کا پتہ چلا ہے بیچارہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ تو لیلا بھی زارا کے اوپر جوابی کارروائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بھائی بلال اور ایمان کی شادی کا سن کے تو کوئی بھی ٹیزی ہو سکتا ہے، یعنی لیلا ڈھکے چھپے الفاظ میں زارا کو سنا ہی دیتی ہے کہ تم بھی اپنے شوہر کی فکر کرو، کیونکہ وہ بھی تو ٹینشن میں ہوگا اس خبر کو سننے کے بعد۔ ادھر آہت کی ماں سے تو اپنے بیٹے کی حالت دیکھی ہی نہیں جاتی، جو ہر وقت مجنوں بنا گھومتا رہتا ہے اور بالکل ہی جیسے اسے چپ لگ گئی ہے۔ اب جبکہ اس کی شادی کے دن قریب ہیں، ردا کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن آہت کے چہرے پہ تو شادی کو لے کے کوئی ایکسائٹمنٹ نظر ہی نہیں آتی۔ آہت کی ماں جب یہ سب تیمور کی ماں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے تو اس کی ماں اسے سمجھا دیتی ہے کہ جب انسان عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، تمہیں چاہیے کہ تم آہت کو کچھ وقت دو۔ ظاہر ہے کہ اس نے ایمان سے محبت کی تھی، ابھی تک اس سے ایمان کا دھوکہ ہی برداشت نہیں ہو پایا تھا، اور اب جب کہ ایمان کسی اور کی ہونے جا رہی ہے تو آہت کو یہ سب ہضم کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ لیکن اصل بوکھلاہٹ تو اس تیمور کو ہوتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ بلال اور ایمان شادی کرنے والے ہیں۔ تو تیمور کی ماں تو ابھی تک اپنے بیٹے کو ہی شریف سمجھتی ہے جس نے اپنے چہرے پہ شرافت کا محض نقاب اوڑھ رکھا ہے، اندر سے وہ کتنا کمینہ ہے یہ سب تو آگے چل کے پتا چلے گا۔ بہرحال تیمور کی ماں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ ایمان نے تیمور کے دل پہ گرہ لگا دی ہے، جس طرح سے اس نے تیمور کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارا تیمور ابھی تک اس ٹراما سے خود کو نکال نہیں پایا۔ تو تیمور کے فادر کہتے ہیں کہ ایمان تو ہے ہی احسان فراموش، حالانکہ یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ احسان تو دراصل ایمان کے فادر نے تیمور کے فادر پہ کیا تھا۔ آج سے کئی سال پہلے جب اس نے اپنی جان پہ کھیل کے تیمور کے فادر کی جان بچائی تھی اور خود کتنے ہی دن ہاسپٹلائز
محفوظ رہا تھا کیونکہ تیمور کے فادر پہ ہونے والے چھریوں کے وار اس نے خود پہ برداشت کیے تھے۔ اگر ایمان کا فادر یہ بہادری نہ دکھاتا تو بلال اور زارا کی طرح تیمور بھی بچپن سے ہی یتیمی کی زندگی بسر کرتا۔ ادھر ایمان کے پیرنٹس بلال اور ایمان کی شادی کے سلسلے میں ٹنڈو آدم سے کراچی آتے ہیں، وہ بھی لوکل بس میں، لیکن یہاں سے ایمان اپنی گاڑی اور پورے پروٹوکول یعنی پولیس کی نفری کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے پہنچتی ہے۔ ایمان کے پیرنٹس جب اپنی بیٹی کو اس طرح پروٹوکول کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جبکہ ایمان بے شک اسسٹنٹ کمشنر ہے لیکن اپنے ماں باپ کو ویسے ہی ملتی ہے جیسے ہمیشہ سے ملتی تھی۔ ایمان کے فادر دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بے شک ہماری بیٹی اتنی بڑی افسر بن گئی، لیکن اس کے اندر تکبر برائے نام بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف آہت جب دیکھتا ہے کہ زارا پر تو اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا بلکہ وہ تو الٹا بلال اور ایمان کی شادی پہ خوش ہو رہی ہے، تو وہ ڈائریکٹ بلال کے آفس پہنچ جاتا ہے اس کا ہمدرد بن کے، اسے سمجھاتا ہے کہ ایمان جیسی لڑکی سے جتنا ہو سکتا ہے خود کو دور رکھو، اور شادی کے لیے تو ایمان لیلا سے بھی زیادہ برا آپشن ہے۔ یہ لڑکی تمہیں برباد کر دے گی، یہ صرف اپنی ترقی کے لیے تمہیں مہرہ بنا کے استعمال کرے گی اور اس کے بعد اس طرح سے پھینک دے گی جیسے کبھی تمہیں جانتی ہی نہیں تھی۔ آہت کی بات سن کے بلال اس پہ طنزیہ ہنسی اچھالتا ہے اور اسے کہتا ہے ویسے تمہیں ایمان کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، اتنے احسان فراموش ہو تم۔ اور پھر آہت سے کہتا ہے کہ یہ سب تم میری حفاظت کے لیے نہیں کہہ رہے، کیونکہ جتنا میں تمہیں جانتا ہوں آج سے پہلے تو تمہیں کبھی مجھ سے ہمدردی نہیں ہوئی، دراصل تم اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ صرف تمہارے دل کی جلن ہے اور کچھ نہیں۔ اسی دوران میں ایمان جو بلال کو خوشخبری سنانے آئی تھی کہ اس کے ماں باپ سیفلی گھر پہنچ چکے ہیں، دروازے پہ بلال اور آہت کی تمام باتیں سن لیتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بلال کی یہ بات سن کے جو وہ آہت سے کہہ رہا تھا کہ دراصل تم اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھ نہیں سکتے، ایمان ایک دفعہ پھر بلال سے بدگمان ہو جائے، جبکہ آگے جا کے ہمیشہ کی طرح ایمان کو بلال کے خلاف اس بدگمانی پہ بھی شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ دوسری طرف ڈی سی تو بلال بنا ہے لیکن اکڑ ساری زارا میں آ گئی ہے، وہ تو اس طرح سے گھر میں پھرتی ہے جیسے اب اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، لیکن لیلا سے زارا کی یہ اکڑ برداشت نہیں ہوتی، تبھی اس کی زارا سے تکرار ہو جاتی ہے اور وہ زارا کو زور کا دھکا دیتی ہے۔ چیخو پکار سن کے تیمور کی ماں فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب یہاں پر وہ لیلا کی اچھی خاصی انسلٹ کرنے والی ہے کہ نہ تو تم اپنا گھر بسا سکی اور نہ ہی تمہاری زندگی میں کوئی اور خوشی ہے، تبھی تو تم میرے بیٹے اور بہو کی زندگی میں خوشی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر میرے تیمور کی ہونے والی اولاد کو تمہاری وجہ سے کچھ ہوا نا لیلا، تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جبکہ زارا جو بہت خوش تھی کہ تیمور کو جب ایمان اور بلال کی شادی کا پتہ چلے گا تو شاید تیمور ہمیشہ کے لیے ایمان کا پیچھا چھوڑ دے، لیکن تیمور جب زارا کو بلیک میل کرتا ہے کہ اپنے بھائی کو بتا دینا کہ اگر وہ اپنی بہن کا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو ایمان سے نکاح کے بعد ان دونوں کو اس گھر میں رہنا پڑے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایمان ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہے۔ تو زارا کو بہت مایوسی ہوتی ہے اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ تیمور کبھی سدھرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے کہ زارا اب بھی اپنا گھر بچائے گی یا پھر اس تیمور سے علیحدہ ہو کے اپنے بھائی یعنی ڈی سی بلال کے گھر شفٹ ہو جائے گی اور باقی کی زندگی عزت سے گزارے گی؟ ویسے کیا خیال ہے، زارا کو ایسے انسان سے الگ ہو جانا چاہیے یا پھر اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔